ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ تمام لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی تمام دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں سمندر میں اوپر آتی تھیں اور دوسرے تمام دنوں میں یہی مچھلیاں سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو تاکہ یہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ اس طرح ہفتے والے دن تمام مچھلیاں ان نالیوں میں پھنسی رہیں گی اور اتوار والے دن صبح آ کر ان مچھلیوں کو نکال لینا، یعنی ہفتے والے دن مچھلیوں کو پھنسا کر اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں ہفتے والے دن نالیوں اور حوضوں میں بند ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، اور ہفتے والے دن کا شکار تو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے ان لوگوں کو منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے خود باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم کے وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور ساتھ ہی ساتھ بیچا بھی۔ جب نافرمان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ ان لوگوں کی ان شکار کرنے والے لوگوں سے بول چال بھی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی قوم کے شکار کرنے والے لوگوں کے متعلق پتہ چلا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، اور آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ دیوار کی دوسری طرف سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگیں۔ جب دوسرے لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب لوگ بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔
ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب اعلیٰ کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی طرف چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اسی ویڈیو کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے واقعہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے، پھر واپس آنے تک کوئی شخص ان کے گھر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام گھر سے نکلے اور معمول کے مطابق گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ علیہ السلام کی بیوی کی نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے۔ بیوی نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی گھر کے اندر کیسے آ گیا، حالانکہ دروازے تو بند ہیں؟ باخدا داؤد علیہ السلام تمہاری خوب بے عزتی کریں گے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں جو کسی بادشاہ سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور کوئی چیز میرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقیناً موت کے فرشتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، مرحبا۔ پھر جلدی سے اپنی جگہ پر آئے اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور آفتاب ان پر طلوع ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم مبارک پر سایہ کریں، چنانچہ پرندوں نے ان پر سایہ کیے رکھا یہاں تک کہ ان دونوں پر زمین تاریک ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا کہ اب تم ایک ایک کر کے اپنے پروں کو بند کر لو، چنانچہ ان پرندوں نے حکم کی تعمیل کی۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی انسانی صورت و شکل اختیار کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیرت شریف اور معزز لوگوں کی صفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ کس طرح پرندے ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔